الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم. دار القضات جمیعت اہل سنت بڑوانی کا میں شکر گزار ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی تو انہوں نے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجائی. ہمارے علی رضا بلوچ صاحب اور ان کے معاونین، ان کے رفقا، اللہ رب العزت ان تمام کو بھی اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. جن بزرگوں کی جوتیوں کو ہم اپنے سر پر رکھ کر تاج سمجھتے ہیں، ان بزرگوں کا یہ مزاج ہے کہ جب تک نبی کی نعت کے ذکر سے اپنی زبان کو وہ چاشنی دے نہیں لیتے تب تک نبی کی بات شروع ہی نہیں کرتے. تو میں بھی کچھ عرض و معروض سے قبل نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار آپ حضرات کے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کروں گا. محبوب خدا، محبوب خدا، محبوب خدا، نبیوں کے سردار کے جیسا. محبوب خدا، نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا. محبوب خدا، نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا. محبوب خدا، نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا. ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا، ہے کون بھلا، سبحان اللہ، ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا، سرکار کے جیسا. حضرت سیدنا جبرائیل امین تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، آدم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کی بارگاہ میں گئے ہو، ذرا بتاؤ نا کہ کوئی ہمسا دیکھا، کوئی ہمسا دیکھا؟ شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کو ان دو مصروں میں سمیٹا ہے. کہتے ہیں کہ کیا اس میں عجب کہہ دیا سدرا کے مکینے، جبریل امینے دیکھا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا. ارے دیکھا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا، سرکار کے جیسا. دیکھا نہ کوئی ابرار کے جیسا، سرکار کے جیسا. اور عقیدہ بیان کر رہا ہوں. صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان غنی ہو، یا مولا علی ہو. صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان غنی ہو، یا مولا علی ہو. ہے یار کہاں، ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا، سرکار کے جیسا. دنیا میں ان چار کے جیسا، سرکار کے جیسا. ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا، سرکار کے جیسا.
اللہ یا رسول اللہ مرحبا 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 اللہ اکبر صدیق ہو فاروق ہو عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا، سرکار کے جیسا ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر، داماد پیمبر، سبحان اللہ وہ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر، داماد پیمبر، لاؤ تو کوئی، ارے لاؤ تو کوئی حیدر کرار کے جیسا، نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ وہ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر، داماد پیمبر، لاؤ تو کوئی، لاؤ تو کوئی حیدر کرار کے جیسا، سرکار کے جیسا، لاؤ تو کوئی حیدر کرار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ لاؤ تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرار کے جیسا۔ سرکار کے جیسا۔ اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت نعرہ رسالت، سرکار کی آمد سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ رسالت۔ اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے، بلال اپنی جگہ ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا بلال حبشی بے شک کون ہے؟ حضرت، بلال مجھ سے زیادہ آپ کو بولنا پڑے گا، حضرت بلال حبشی۔ جب وہ ظالم آقا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا نا، تو میرے آقا کا گزر ہوا، دیکھا، پوچھا کون ہے؟ کہا بلال ہے۔ اتنا ظلم کر رہا ہے اس کا آقا اس پر۔ زبان ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ کون سی زبان؟ وہ زبان جس زبان کے بارے میں رب فرما رہا ہے ما ینطق عن الہوی، یہ میرا محبوب جو ہے نا، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ ارے بھائی سمجھ میں آئی نا؟ آپ کو گونگا نہیں ہونا ورنہ میں بہرا ہو جاؤں گا۔ آپ کو بات ڈیلیور ہو رہی ہے، مجھے یہ پتہ کب چلے گا جب آپ مچل کے سبحان اللہ کہو گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ اور یاد رکھنا یہ میرے آقا علیہ السلام کی محفل ہے، عقل کو باہر چھوڑ کے آنا۔ بے شک یہاں بیٹھنا ہو تو دیوانہ بن کے بیٹھنا، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ دیوانے کو حقارت سے دیوانہ نہ کہیے، دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا سید عالم نے کہا کہ یہ جو بلال ہے نا، بلال جو اسے خرید کر آزاد کر دے، اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اسے بولیے جنت عطا کرے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس بات کو حضرت جناب صدیق اکبر کے پاس پہنچا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس جب یہ بات پہنچی، حضرت جناب ابو بکر آئے ہیں، سبحان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے گا سبحان اللہ سبحان جنت؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے فرمایا ہے، لیکن جانتے تھے میرے مصطفیٰ کہ ابو بکر کیا کرنے والا ہے،
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا یہ جس طریقے سے ابھی آپ سن رہے ہیں نا، ایسے سنو گے تو میں فجر تک سناتا رہوں گا. سبحان اللہ سبحان. سنو گے ایسا تو اس لیے کہ ان کے ذکر کی کوئی حد نہیں. وہ لامحدود رب نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے کہ اپنے محبوب کی ذکر کی حد ہی نہ رکھے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اشاروں میں بات کرنے کی عادت ہے. ذہن حاضر رہے گا تو ہی پہنچو گے، ورنہ مس ہو جائے گی، ہے نا. اور مس ہو جائے گی تو سمجھ لو کہ آپ جگہ تک پہنچو گے نہیں. حالانکہ میری عادت ہے کہ میں گھر تک چھوڑ کر آتا ہوں، ہے نا. تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہا؟ ہاں. میں نے کہا. حضور جانتے تھے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر سنو، اگر تمہارا ارادہ بلال کو خریدنے کا ہے تو سنو اپن پارٹنرشپ میں بلال کو خریدیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ حصہ مجھ سے لینا، کچھ حصہ تم نے ملانا، اور پھر ہم بلال کو خریدیں گے. کہ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. بے شک بے شک بے شک. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہا کہ پارٹنرشپ میں خریدیں گے. حضرت صدیق اکبر نے کہا جی یا رسول اللہ. لیکن ادھر سے نکلے، پہنچ گئے خریدنے. منہ مانگی قیمت میں، اور یاد رکھیے گا مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے جب اس کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کی قیمت بڑھ جاتی ہے جب اس کی ریکوائرمنٹ. حضرت بلال کی ریکوائرمنٹ کرنے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ظالم آقا جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا خریدنے بلال کو، اس لیے بلال کی قیمت بڑھا دی جائے. کئی 100 گنا قیمت بڑھا دی حضرت سیدنا بلال کی. لیکن سیدنا صدیق اکبر پہ قربان جاؤ، منہ مانگی قیمت میں بلال کو خریدا. سبحان اللہ. اور بلال حبشی کو خریدنے کے بعد میں ابھی تک وہ بلال حبشی ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تک وہ بلال حبشی منہ مانگی قیمت میں خرید کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں لے کر آئے. میرے آقا دیکھ کر مسکرائے. سبحان اللہ. مسکراؤ نا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا مسکرائے. وہ جب مسکراتے ہیں تو کائنات کی تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا مسکرائے تو سیدنا بلال حبشی کو دیکھ لیا، سمجھ گئے ابو بکر اسے خرید کر لے کر آ گیا. پوچھا ابو بکر میں نے کہا تھا نا تم سے کہ پارٹنرشپ میں خریدیں گے، پھر یہ کیا کیا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کے انتخاب پر قربان جاؤ. یاد رکھنا جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ہم افضل البشر یوں ہی نہیں کہتے. سب سے زیادہ قربت مصطفیٰ کی پائی ہے ابو بکر نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے زیادہ قربت، قریب ہونا، پاس ہونا پایا ہے صدیق اکبر نے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہی کی ایسی ذات رکھی ہے جن کی صحابیت کا اعلان قرآن میں رب نے فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہاں، واحد ایک ہستی سیدنا صدیق اکبر کی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سیدنا ابو بکر کی صدیق کی گستاخی کرتے ہوئے ان کی صحابیت کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا. اللہ. اس لیے کہ صحابیت صدیق اکبر کا انکار کرنے والا قرآن کریم کی آیت کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا منکر خارج الاسلام ہے. بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. جناب سیدنا صدیق اکبر کو کہا کہ 50-50 پہ بات ہوئی تھی ہماری، یہ کیا کیا؟ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کا سارا مال بھی آپ کا، ابو بکر کی جان بھی آپ پر قربان ہے. نعرہ تکبیر. سارا مال آپ کا ہے، جب سارا مال آپ کا ہے یا رسول اللہ تو پھر یہ 50-50 کہاں سے آ گیا؟
سب کچھ تو یا رسول اللہ آپ کا ہے، سب کچھ تو آپ پر قربان ہے۔ تو یہ خریدار کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور تاجدار مدینہ کہہ لیجئے، تاجدار کائنات کہہ لیجئے۔ محبتوں کے ساتھ سنیے۔ اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے، بلال اپنی جگہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا، سرکار کے جیسا آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا، سرکار کے جیسا آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ اور میں اپنے مزے کے لیے پڑھ لیتا ہوں ایک اور مصرع، اسے دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ تازگی آ جائے، تازہ دم ہو جائے آپ۔ جزاک اللہ۔ اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے، بلال اپنی جگہ ہے، اے چاند تیرا اپنی جگہ ہے، بلال اپنی جگہ ہے، آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا، سرکار کے جیسا آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا، سرکار کے جیسا آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان غنی ہو، یا مولا علی ہو، لاؤ تو کوئی ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ وہ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر، داماد پیمبر، لاؤ تو کوئی حیدر کرار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب پتہ چل رہا ہے کہ آپ سننے کے موڈ میں ہے۔ قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ وہ جو سرو شکتیمان اس سارے سنسار کی رچنا کرنے والا، وہ رچیتا فرما رہا ہے کہ سنو، کائنات میں نے بنائی، کون کیا ہے یہ ڈیسائیڈ میں کروں گا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہے، یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ اس جماعت انبیاء اور مرسلین کے اندر ہم نے ایک دوسرے پر ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ سے کلام کیا۔ اگر یہ ترجمہ کرو گے تو غلطی کر جاؤ گے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ سے کلام کیا۔ نا 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 نا، کہنا یہ پڑھے گا منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا۔ بھئی بندے کی کیا بساط جو مولا سے بات کرے، بندے کی کیا بساط جو مولا سے بات کرے۔ مولا جس پر فضل کرتا ہے اس سے کلام کرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہے، جناب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہے، رب سے بات کرتے تھے، کرائیٹیریا بنایا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی۔ ہر جگہ کلام نہیں ہوگا، ہر جگہ کلام نہیں ہوگا۔ موسیٰ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، کم آن ماؤنٹین ٹور، آؤ طور پر، آؤ طور پر، تب ہم کلام ہوں گے۔ آؤ طور پر، وہ موسیٰ ہے جسے طور پر بلایا جا رہا ہے ہم کلامی کے لیے۔
یہ آقائے موسیٰ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں بھی لیٹے ہیں تو جبریل یہاں آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باری تعالیٰ نے آیتیں بھیجی ہے قرآن کی، اجازت ہو تو پڑھ کے سناؤں؟ ارشاد ارشاد ارشاد۔ اجازت ہو تو پڑھ کے سناؤں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کا حال یہ کہ وہ جو منہم من کلم اللہ، بھولنا مت، کہاں ہیں ہم؟ منہم من کلم اللہ۔ ابھی آگے اور چلیں گے، ابھی پہلے اسے سن لو۔ یہ جو منہم من کلم اللہ ہے نا، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا۔ جناب موسیٰ کا یہ حال تھا کہ چلا چلا کر بات کرتے تھے، جلالی طبیعت تھی حضرت موسیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زور زور سے بات فرمایا کرتے، چلا چلا کر بات کرتے۔ یہ آپ کی تفہیم کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کی قربت تفہیم کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی سمجھ کی آسانی کے لیے۔ حضرت موسیٰ کا یہ حال تھا کہ وہ رب سے کلام فرما لیا کرتے تھے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ آگے کیا ہے؟ ورفع بعضهم درجات۔ ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، اور کوئی ایسا ہے جس کو درجوں میں سب سے زیادہ بڑھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، تھک گئے ہو؟ سنو سنو، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، تمہارے حسن کا چرچا خدا جانے کہاں تک ہے، اور خدا جانے کے جلوے جانا کہاں سے ہے، کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ یہ مجھے یہاں لا کر بیٹھا دیا ہے آپ نے، اور کہہ رہے ہو کہ اس کی بات کرو جس کی توصیف و ثنا میں قرآن رب نے اتارا۔ بے شک سبحان اس کی بات کرو، اس کا ذکر کرو جس کی توصیف و ثنا میں 6666 آیتیں رب نے اتار دی۔ اب بندہ کرے تو کرے کیا؟ اب بندہ کرے تو کرے کیا؟ یہ محبوب علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہیں مسلمانوں، کہ میں کیا، کوئی اس بات پر قادر ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش، آپ کی تعریف و توصیف، اور آپ علیہ السلام کی ثنا بیان کرنے کا حق ادا کر جائے۔ کوئی شخص اس پر قادر نہیں۔ یہ میں اس لیے ابھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بات شروع ہوئی ہے، اور عجز پہلے ہی بیان کر دیا کہ میں عاجز ہوں، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم عاجز ہیں، وہ قادر ہے۔ اس قادر نے قرآن میں اپنے محبوب کی ثنا فرما دی۔ اب ہم جو ہے، میں جو کر سکتا ہوں وہ صرف یہ کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے ان کی ثنا بیان کرنا یا حقیقت معرفت مصطفیٰ کو پہنچنے کی کوشش کی، پانے کی کوشش کی، مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کی، اور سمجھنے کے معاملے میں یہ حال ہوا کہ وہ پریشان۔ معرفت مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ کو سمجھنے کے معاملے میں یہ دنیا، ہم تو اندھے لوگ ہیں نا صاحب، جو صاحب نظر ہے ان کا یہ حال ہے، ان کا یہ حال ہے۔ شاعر مشرق حضرت جناب علامہ اقبال کو دیکھیے، سارے دین کا نچوڑ دو مصروں میں نچوڑا، کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا،
لوح و قلم تیرے ہیں. اچھا ذرا سا اس کے اندر ذرا سا چلنے کی کوشش کریں. اس جہاں کے اندر یہ جہاں چیز ہے کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ میرا کام صرف مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرنا ہے نا، اور میں جہاں تک جا سکتا ہوں وہاں تک آپ کو لے جانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. پہلے بتایا کہ وفاداری ادھر ہونا چاہیے. ان سے وفاداری ہوگی تو انعام کیا ملے گا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم. وفاداری مصطفیٰ اگر ہوگی. اچھا سنو سنو سنو، مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار ہندوستان میں بھی، ایشین سب کانٹیننٹ میں بھی، افریقن میں بھی، دنیا کے تمام بر اعظموں میں ہر جگہ مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار آپ کو سبحان اللہ، بے شک. مل جائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت سے وفا کرنے کا کیا انعام؟ لوح و قلم. ارے ذرا پہنچو نا، ارے پہنچو. تاجدار کائنات کا وفادار بن جا. لوح و قلم تیرے پاس ہے، اگر ان کا غلام وفاداری کرے، لوح و قلم کا مالک بنا دیا جائے تو ان کے شہزادوں کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا حسن، یا حسن، نعرہ حیدری. استقبال صدر صاحب، ماشاءاللہ آپ تشریف لائے، محفل کو اور رونق بخشی آپ نے. اللہ رب العزت آپ کا اقبال بلند فرمائے. آمین آمین آمین. تو کیا کہہ رہا تھا؟ وفاداری مصطفیٰ ہے نا. مصطفیٰ جان رحمت سے وفاداری اگر ہوئی تو لوح و قلم دے دی جائے. اب جو چاہو لکھ لو، قلم بھی تمہارا، لوح بھی تمہاری. اور پھر سنو سنو سنو، اس وفاداری کو اگر قائم رکھتے ہوئے آخری سانس تک جی لیا تم نے تو ہم تم سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں کرنے والے. میرے محبوب کا وفادار ہے نا، تو ما تقول فی حق حاضر رجل کے جواب میں تو وہاں کھڑا ہو کر سلام پڑھے گا. سبحان اللہ. ما تقول فی حق حاضر رجل کے جواب میں تجھے کچھ نہیں کہنا پڑے گا. محبوب خود فرمائیں گے کہ عاشق ہے چھوڑ دو. سبحان اللہ، بے شک. سبحان اللہ. محبوب خود فرمائیں گے ارے وفادار ہے، وفادار ہے، بے شک. وفادار ہے چھوڑ دو. سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آگے چلیے. آج ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا، وہ یہ ظلم ہوا ہے ہمارے نفس نے، اس دور نے. علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں اہدما مارا زما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. ہمارے دور نے، ہمارے عہد نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ ظلم یہ کیا ہے کہ ہمیں ہم سے دور کر دیا. ہمیں، جی ہاں، ہم سے دور کر دیا. اور مصرع ثانی میں جواب دے رہے ہیں از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر دے، اس لیے کہ ہمیں حضور کی دہلیز سے دور کر دیا گیا. امت حضور کی دہلیز پر رہے تو سربلند رہتی ہے. امت حضور کی دہلیز پر رہے تو سربلند رہے گی. جس دن اس دہلیز کو چھوڑا در بدر بھٹکتے رہ جاؤ. در بدر کہیں پناہ نہیں ملنے والی. بہت بڑا نام ہے. حضرت علامہ ابن تیمیہ کا لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، تاجدار کائنات کی توصیف و ثنا بیان کرنا، ان کی تعریف کرنا، یہ دین قائم کرنے کے مترادف ہے. اگر آپ سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا نا، کون سا؟ نبی کی تعریف کرنا، نبی کی ثنا کرنا، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی مدح و ستائش کرنے والا وظیفہ اگر چھوٹ گیا تو تمہارا دین گر گیا. تمہارا چھرے تو نہیں ٹکرا رہے نا صاحب،
دیکھیں میں آپ حضرات کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جب کبھی آپ کا مزاج تبدیل ہوگا تو میں بات تبدیل کر دوں گا. میں ابھی فی الحال آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس وقت یہاں جمع ہو کر، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. علامہ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ یہ کام اگر تم نے چھوڑ دیا تو تمہارا دین گر گیا. اور اس حوالے سے مزید گفتگو کی ضرورت نہیں، آگے چلیے. کتاب کا نام ہے النبراس. یہ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ کی مصنفہ شرح عقائد نصفیہ کی تشریح ہے، جو حضرت علامہ عبدالعزیز فرحاریوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف فرمائی ہے. اور یہ کتاب کی اہمیت اتنی ہے کہ اہل تشیع کے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر ہے دنیا بھر میں، مکتبہ اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر ہے، چاہے وہ اہل سنت ہے، دیوبندی ہو، جو سلفی اپنے آپ کو کہتے اہل الحدیث کہتے ہیں، سلفی غیر مقلد ہو، یہ کتاب سب کے نزدیک مسلم ہے. اور اس کتاب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ درس نظامی میں شامل ہے. اس وقت تک عالم نہیں بنتا جب تک کہ شرح عقائد نصفیہ نہیں پڑھ لیتا. کتاب کی اہمیت سمجھ گئے؟ اب اس میں کیا لکھا ہے یہ سنو. اس کتاب کے اندر ایک قول نقل ہے حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی کا. کس کا قول؟ حضرت ابو الحسن رفاعی کا قول موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو دیکھوں، حقیقت مصطفی تک پہنچنے کی کوشش کروں. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ میں نے اس ارادے کے ساتھ روحانی پرواز کرنا شروع کیا، روحانی طور پر پرواز کرنا شروع کیا. اور جب میں روحانی طور پر پرواز کرنے کے لیے آگے بڑھا، ایک عرش آیا عبور کر گیا، دو عرش آیا عبور کر گیا، تیسرا عرش آیا عبور کر گیا، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں فوقانیات میں چلا گیا. 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. کتنے؟ 7 لاکھ. کتنے؟ 7 7 لاکھ عرش ابو الحسن رفاعی پار کر گیا. اور سنو، عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہیں. اللہ رب العزت کے علم میں ہے کتنے ہیں، عرش کئی ہے. حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. اور یہ بھی بات سمجھ لو، عرش کروڑوں ہاں کروڑ ہے. تجلیات الہیہ، جی وہیں جا رہا ہوں میں. تجلیات الہیہ، جب اللہ تبارک و تعالی دنیا پر اپنی کوئی تجلی ڈالنا چاہتا ہے نا تو وہ عرش پر ڈالتا ہے. اور تجلیات الہیہ چھن چھن کر عرش سے پھر زمین پر آتی ہے. سبحان اللہ. رب کی تجلیات، اس کی رحمتیں، وہ عرش سے چھن چھن کر زمین پر آتی ہے. اس لیے کہ ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب ہی نہ لا پائے نا. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دے تو پھر کسے ہوش رہے. اس لیے یہی بہتر ہے. تجلیات الہیہ جو چھن چھن کر آ رہی ہے نا، یہی بہتر ہے. ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب ہی نہیں لا سکتا. حضرت ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا 7 لاکھ عرش پار کر گیا. اور جب 7 لاکھ عرش پار کر گیا نا تو آواز آتی ہے، ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ ارے بولیے نا سبحان اللہ. ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو جب میں نے یہ سنا نا، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ
جس عرش کی چھاتی پر تیرے محبوب کے قدم شب معراج میں لگے تھے، جس عرش کی چھاتی پر تیرے محبوب کے قدم شب معراج کو پڑے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا نا تو آگے سے آواز آتی ہے، یا ابا الحسن رفاعی ارجع، یا ابا الحسن رفاعی ارجع لا وصول لک، اے ابو الحسن رفاعی تو روحانی طور پر پرواز کرنا شروع کیا، 7 لاکھ عرش عبور کر چکا ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جس پر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں۔ سن ابو الحسن رفاعی، ارجع لا وصول لک، تو کروڑوں سال بھی پرواز کرتا پھر، سبحان اللہ، کروڑوں سال بھی پرواز کرتا پھر، جس عرش کی چھاتی پر میرے حبیب کے قدم لگے ہیں، تو کیا تیرا خیال بھی اس عرش تک نہیں پہنچا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ امام احمد رضا یاد آئے، امام احمد رضا یاد آئے، سنو سنو، میرا امام فرماتا ہے، سر بھلا کیا کوئی سمجھے ہے کہ کیسا تیرا، سبحان اللہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں وہ ہے تلوار تیرا، سبحان اللہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں۔ امام نے نبی کے لیے نہیں فرمایا، تاجدار کائنات کے لیے نہیں فرمایا، تاجدار کائنات کا وہ شہزادہ جو بغداد میں آرام کر رہا ہے، اس کے تلووں کا یہ حال ہے کہ اس کے تلووں کو دیکھ کر بڑے بڑے اولیاء اپنی آنکھیں مسلتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، ارے جب چاند سے روشن ایڑی ہے تو رخسار کا عالم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، جس نبی کی ایڑیاں چاند سے زیادہ بڑھ کر خوبصورت، جس نبی کا شہزادہ عبد القادر جیلانی، اس کے تلووں کا یہ حال ہے، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں۔ اچھا انسان آنکھیں کب ملتا ہے جانتے ہیں آپ؟ ابھی آپ میں سے کوئی بزرگ ہے جن کی آنکھیں کمزور ہے تو وہ اسکرین لگی ہے، نماز کا وقت دیکھنے کے لیے اگر وہ دور سے دیکھے گا تو نظر آنے میں پریشانی ہوگی نا۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ اس بزرگ کی آنکھوں میں وہ تاب نہیں، ارے پہنچیے نا، اس بزرگ کی آنکھوں میں وہ تاب نہیں، وہ سکت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ اتنی دور کا دیکھ لے، جی اتنی دور کا دیکھ لے۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا۔ بات بہت زیادہ میری عادت ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو پھر نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتا ہوں، اس لیے کہ ادھر کا تو کام ہی نہیں صاحب، ہاں جو ادھر سے پھری نہیں وہ عاشق ہو ہی نہیں سکتا۔ عشق کے لیے سب سے پہلا اصول اسے ختم کر، یہ لا پھر قبول، یہ لائے گا ہماری بارگاہ میں، یہ لائے گا تو قبول نہیں ہے، اس بارگاہ میں دل ہی قبول کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے ہو، ابو الحسن رفاعی جیسی روحانی پرواز رکھنے والی ہستی کو کہا جا رہا ہے، ارجع لا وصول لک، تو کیا تیرا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے حبیب کے تلوے ہیں، ہے نا؟ یہ تو ہم تو نابینا ہے نا صاحب، ہم تو نابینا ہے نا، اندھے اندھے، ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ صاحب نظر ہے جناب ابو الحسن رفاعی۔ چلیے ایک اور صاحب نظر کی بات کر لیتے ہیں،
ایک اور صاحب نظر کی سن لو. یہ آپ کے اتر پردیش کے اندر مکن پور شریف ہے. بلند آواز سے سبحان اللہ. آپ ڈیزل دو گے تو گاڑی آگے بڑھے گی. مکن پور شریف ہے نا, کہاں پر؟ یو پی میں. اس مکن پور میں ایک مرد قلندر ہے, دنیا اسے قطب المدار کہتی ہے. اس شخصیت کا صحیح نام سید محمد احمد ہے. صدر صاحب سبحان اللہ. اس ہستی کا نام سید محمد احمد بدیع الدین عرف زندہ شاہ مدار مکن پور میں ہے. کہاں پیدا ہوئے؟ مکن پور میں نہیں, آج کا ملک شام, اس ملک شام میں موجود حلب, سیریا کے پاس, وہاں پیدا ہوئے تھے. سیریا کے پاس حلب میں. اور حلب اس زمانے کے اندر ٹریڈ کا سینٹر تھا, تجارت کا مرکز تھا. بڑا نام اور بڑا شہر رہا ہے ایک زمانے میں حلب. اس ملک کی راجدھانی بھی حلب ہے شام کی. وہاں پیدا ہوئے. حضرت سرکار بدیع الدین عرف زندہ شاہ مدار وہ ہستی مبارکہ ہے جن سے غریب نواز جیسوں نے اکتساب فیض کیا ہے. ہم اشرفیوں کے سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو خلافت ملی ہے بدیع الدین عرف زندہ شاہ مدار سے, اور دنیا انہیں قطب المدار کہتی ہے, مدار العالمین کہتی ہے. اللہ رب العزت نے وہ روحانیت میں مقام عطا فرمایا ہے حضرت بدیع الدین کو کہ ان کے جیسا کسی اور کو نہیں عطا فرمایا. سرکار خواجہ خواجگان سے پہلے ہندوستان آ رہے ہیں. ہندوستان غریب نواز سے پہلے آئے ہیں. یہ آپ کے گجرات کے کھمبات آئے تھے نا, قریب ہے نا آپ کے یہ کھمبات, یہ نرمدا جہاں جا کے گر رہی ہے کھمبات کی کھاڑی میں. تو ہوا یہ تھا, دیکھیں بات کہیں سے کہیں نکل رہی, میں پھر بول رہا ہوں کہیں بھی چلا جاؤں گا, اس لیے آپ کو ساتھ میں چلتا ہے کہ حضرت ادھر چلنا ہے اپنوں کو, ہے نا. تو بڑا مقام ہے روحانیت میں. آپ نجیب الطرفین سید ہیں. روحانیت میں بڑا کمال آپ کو عطا ہوا. کب ہوا؟ جب تمام مروجہ علوم حضرت بدیع الدین نے حاصل کر لیے نا, ظاہری تمام علوم حاصل کر لیے. اب حضرت بدیع الدین تلاش میں ہیں کس کی؟ اس کی کہ جو یہ ظاہر کو اب باطن میں بھی اتارے. ظاہر تو چمکا لیا بدیع الدین نے, اب کوئی ایسا بھی ملے جو بدیع الدین کے نہ سید احمد کے باطن کو بھی چمکا دے, باطن کو بھی چمکا دے. تو باطن کو چمکانے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے شیخ کامل کو. ارادہ کیا حج کا, حلب سے نکلے مکۃ المکرمہ کے لیے, لیکن منشأ خداوندی کچھ اور ہی تھی. رب کی رضا کچھ اور ہی تھی, منشأ خداوندی کچھ اور ہی تھی. کیا کیا؟ جا رہے تھے مکہ اور رائٹ ہینڈ پر فلسطین پہنچ گئے, مسجد اقصی. جانا وہاں تھا, پہنچ گئے مسجد اقصی. جب پہنچے نا تو مسجد اقصی کی مسجد کے اندر جب داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ منزل یہی ہے. جس شیخ کامل کی تلاش کر رہے تھے وہ شیخ کامل کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ. بایزید بسطامی نے جب دیکھا سید احمد کو, کہا تیرا ہی انتظار کر رہا ہوں, آ جا, تیرا ہی انتظار ہے سید احمد, آ جا. ہاتھ دے کر مرید کیا, روحانیت کے تمام مراتب پار کرا دیے.
سید احمد ظاہری علوم حاصل کر چکے تھے، باطن میں کچھ نہیں تھا، لیکن ایک چنگاری تھی جسے آگ بنانا تھی۔ اس چنگاری کو آگ کی شکل دینے والی ذات کا نام بایزید بسطامی ہے۔ وہ بایزید بسطامی جو سید احمد کو بدیع الدین بنا رہی ہے نا، کتنی بڑی شخصیت ہے، ذرا ان سے پوچھو کہ آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں جن کے آج ہم مجلس سجائے بیٹھے ہیں۔ ہم تو اندھے ہیں نا، وہ صاحب نظر ہے، ان سے پوچھنا ہے۔ اور پہلے بایزید بسطامی کو سمجھ لو کہ یہ کون ہے۔ شخصیت کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو پھر اس کی بات کی اہمیت کی بھی افادیت ہوتی ہے۔ بعد میں پہلے شخصیت مانی جاتی ہے۔ تاجدار کائنات نے 40 سال ذات منوائی ہے، پھر جا کے اعلان نبوت ہوا ہے۔ 40 سال پہلے ذات منوائی، اور جب ذات قبول کر لی نا مشرکین نے، رب نے حکم دیا محبوب اب اعلان کیجئے، اعلان ہوا، انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ محبوب 40 سال تک تجھے امین کہہ رہے تھے، تجھے وفادار کہہ رہے تھے، تجھے سچا کہہ رہے تھے، حتیٰ کہ اپنی امانتیں تیرے پاس رکھ کے جا رہے تھے، اور اب جب تو نے ہمارا ذکر کیا، حق کی دعوت دی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس لیے تو پہلے ذات مانی جاتی ہے۔ اب ذات سمجھ لو، حضرت بایزید بسطامی کون ہے؟ جناب بایزید بسطامی وہ شخصیت ہے کہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام بایزید بسطامی ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو ورنہ ختم ہو جائے گی بات۔ تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام بایزید بسطامی ہے۔ اور سکر و صحف کی بحث میں مزید گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی کہ ہم زمانہ ایک اور ولی تھے جن کا نام تھا یحییٰ بن نعیم۔ یحییٰ بن نعیم نے حضرت بایزید بسطامی کو خط لکھا، اور خط میں اپنی حالت اور کیفیت بیان فرمائی۔ کیا کیا؟ اپنی کیفیت بیان کی، لیکن لکھی بصیغہ غیب، چھپے ہوئے لفظوں میں۔ چھپے ہوئے لفظوں میں کیا لکھتے ہیں کہ حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا۔ جرعہ کہتے ہیں گھونٹ کو۔ معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا، اتنا نشہ چڑھا ہے کہ ابھی تک ہوش نہیں ہے۔ اتنا نشہ چڑھا ہے کہ ایک جرعہ پیا، ایک جرعہ، ایک گھونٹ پیا، اتنا نشہ چڑھا ہے یحییٰ بن نعیم کو، ہوش نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے جب لیٹر کو پڑھا نا تو مسکرانے لگے، اور اسی لیٹر کی پشت پر اپنا جواب لکھتے ہیں، اور جواب میں اپنی حالت لکھتے ہیں، اور وہی طریقہ لکھتے ہیں بصیغہ غیب، چھپے ہوئے لفظوں میں۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ تو اس شخص کا سوال کرتا ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا ہے، اتنا نشہ ہے کہ اسے ہوش نہیں، تو اس کا کیوں نہیں پوچھتا جو معرفت کے سارے سمندروں کو پی چکا ہے پھر بھی ہوش میں گھوم رہا ہے؟ یہ بایزید بسطامی ہے، یہ بایزید بسطامی ہے۔ ذات سمجھو پہلے، یہ بایزید بسطامی ہے۔ 12 سال میں حج کے لیے نکلے تو مکہ مکرمہ پہنچے۔ کتنے سال میں؟ بڑوانی سے کتنے گھنٹے لگتے صاحب؟ 6 گھنٹے بمبئی کے، وہاں سے پلس کر لیجئے 4 گھنٹے بائی فلائٹ، 10 12 ہے نا، میکزیمم 12 گھنٹے نا۔ 12 سال لگے بسطام سے مکہ پہنچنے میں۔ کیوں؟ اس لیے 12 سال لگے، پیدل گئے تھے۔ پیدل جانے میں بھی چند مہینے لگتے ہیں نا صاحب، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ بایزید بسطامی ایک قدم رب کے گھر کی طرف بڑھاتا تھا، 2 رکعت نفل ادا کرتا تھا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ 12 سال میں جب پہنچے، مریدین معتقدین سب ساتھ میں تھے، خانہ کعبہ سامنے آ گیا، اور خانہ کعبہ جب سامنے آیا نا صاحب، تو بایزید بسطامی نے کیا کیا معلوم ہے؟ نگاہیں جھکا لی۔ مریدین نے کہا کہ حضرت شوق و وارفتگی کے عالم میں بستام سے چلے تھے، خانہ کعبہ پہنچ چکے ہو، رب کا گھر سامنے ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھتے کیوں نہیں؟ تو بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ بستام سے 12 سال لگا کر ہر قدم پر 2 رکعت ادا کر کے مکہ اس لیے تو نہیں آیا کہ مجھے اس پتھر سے بنے گھر کو دیکھنا تھا؟ اگر یہی دیکھنا تھا تو بستام میں پتھر کم تھے۔ یاد رکھیے گا، یاروں کی باتیں بھی نرالی ہوا کرتی ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ کلیئر آ رہی ہے؟ ہاں، یاروں کی باتیں بھی نرالی ہوا کرتی ہے۔ جب یہ کہا نا کہ پتھر سے بنا یہ گھر دیکھنے بایزید نہیں آیا، اور یہ کہہ کر جب بایزید نے نگاہیں اٹھائی، کعبہ بھی دیکھا، کعبے والے رب کو بھی دیکھا۔ بات یہیں پر نہ رکی، پھر کیا ہوا؟ نگاہیں پھر جھکا لی، اور جب نگاہیں دوبارہ جھکائی تو مریدین نے کہا حضرت اب کیا مسئلہ ہے؟ اب کیوں نگاہیں جھکا لی؟ تو کہتے ہیں کہ جب وہ نظر آتا ہے تو درمیان میں یہ پتھر سے بنا گھر کیوں نظر آتا ہے؟ یہ کہہ کر جب بایزید نے تیسری مرتبہ نگاہ اٹھائی نا، جدھر جدھر دیکھا پھر اس رب ذوالجلال کے جلوے نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منزل عشق میں ہستی کا پتہ کچھ بھی نہیں، جلوے ہی جلوے ہیں، جلووں کے سوا جلوے ہی جلوے ہیں۔ منزل عشق میں ہستی کا پتہ جلوے ہی جلوے ہیں، جلووں کے سوا۔ یہ بایزید بسطامی، ہم تو اندھے ہیں نا، ان سے پوچھو جو صاحب نظر ہے، کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں جن کی آپ مجلس سجا کے بیٹھے ہو؟ فرماتے ہیں کہ بایزید کے دل میں ایک دن یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آقا کی شان کو دیکھے، اپنے آقا کے مقام کو دیکھے، اپنے آقا کی عظمت کو دیکھے، اپنے آقا کی رفعت کو دیکھے، بلندی کو دیکھے۔ فرماتے ہیں کہ معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا، ڈبکی ماری، تیرنا شروع کیا۔ کس کے سمندر میں؟ معرفت کے سمندر میں ڈوبا، تیرنا شروع کیا، اور اتنا اندر تک گیا کہ بایزید کی جہاں پر وناس ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا صاحب؟ جہاں بایزید کی وناس ہے، فرماتے ہیں کہ جہاں میرا اختتام ہو رہا تھا، ابھی وہاں مصطفیٰ کی الحمد بھی شروع نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی وہاں مصطفیٰ جان رحمت کی الحمد بھی شروع نہیں ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر پہنچا جہاں میں ختم ہو رہا تھا، اس مقام پر مصطفیٰ جان رحمت کے مقام و مرتبہ اور عظمت و شان و بلندی کی ابتدا کی، ہے نا؟ وہاں ابتدا تھی جہاں میری انتہا تھی، اور فرماتے ہیں کہ بس وہ مقام تھا جس مقام پر پہنچنے کے بعد بایزید نے ارادہ کیا کہ تھوڑا سا اور آگے بڑھوں۔ سبحان اللہ کی آواز بڑی دھیرے آئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بایزید نے ارادہ کیا تھوڑا سا اور، تاکہ دیکھوں کیا شان ہے ان کی۔ فرماتے ہیں لو دنوت خطوتن، عربک کیلیگرافی جو ہوا کرتی ہے نا، اس کی جو قلم ہوتی ہے لکڑی کی، اس قلم کا جو خط ہوتا ہے نا، کٹی ہوئی ہوتی ہے وہ ترچھی، تو اس قلم کی جو نوک ہوتی ہے اسے کہتے ہیں خط۔ کیا کہتے ہیں؟ خط۔ لو دنوت خطوتن لاحترقت، بایزید کہتے ہیں کہ اس مقام پر بایزید اگر ایک خط بھی آگے بڑھتا، لاحترقت، جل کر خاک ہو جاتا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟
بے شک کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، یہ وہ مقام ہے جہاں ہزاروں بایزید پھر رہے ہیں، پریشان ہیں، حیران ہیں، رب نے کیا شان بتائی ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی، کیا مقام عطا فرمایا ہے، بایزید جیسے پریشان ہو رہے ہیں۔ اور سنو، جو جان گئے نا وہ کہتے ہیں چپ کر مہر علی، جنہوں نے دیکھ لیا اس جمال جہاں آرا کو وہ کہتے ہیں چپ کر مہر علی، اتھے جان نہیں بولن دی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کچھ کہنا ہی نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں، مہر علی کہاں آقا اور کہاں آپ کی سنا، یہ گستاخ آنکھیں کہاں جا کر لڑ رہی ہے۔ میرے آقا سید عالم، بات کریں نا صدر صاحب، جاری رکھیں۔ دیکھیں جب تک آپ سنیں گے جیسی آپ کی شیرنی ہوگی ویسی میری فاتحہ ہوگی، ہے نا۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ کو وقت کی قلت دامنگیر ہوتے ہوئے نظر آئے مجھے اشارہ کر دیجئے گا، اس لیے کہ عبدالقادر اشرفی کیا شے ہے، اس کے جیسے ہزارہا کروڑ ساری زندگی بغیر رکے مصطفیٰ 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 محمد مجتبیٰ 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 کرتے رہے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ممبر وہ رکھا نا آپ کا، وہ ایک ممبر مسجد نبوی میں بھی تھا، آج بھی ہے، لیکن وہ ممبر جب میرے آقا کا تھا، وہ ممبر جب میرے آقا بیٹھتے تھے۔ ذرا سنو، صاحب نظر کی بات کہہ رہا ہوں، صاحب نظر کی بات کر رہے ہیں نا، ہم تو اندھے ہیں نا۔ ایک صاحب نظر مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے میں بھی گزرا ہے، آپ خوش قسمت لوگ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی توصیف و ثنا کر رہے ہیں، اپنے ہنر کے ذریعے سے ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں کیا مقام ہے، کیا مقام ہے؟ ایک غلام، ایک صاحب نظر اس وقت بھی تھا۔ میرے آقا ممبر سے اترتے ہیں، اپنی کالی کملی کھولتے ہیں اور ممبر مصطفیٰ پر بچھا دیتے ہیں۔ وہ کالی کملی جس کے سائے میں، جس میں میدان محشر میں سب نے چھپنا ہے، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ وہ کالی کملی میرے آقا ایسا نکال کر بچھاتے ہیں ممبر نبوی پر اور حکم دیتے ہیں حسان بیٹھو اس پر، حسان بیٹھو۔ اور پھر میرے آقا تشریف رکھتے تھے اور کہتے تھے اب پڑھو ہماری نعت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب پڑھو۔ کیا مقام ہے حضرت حسان کا۔ پھر انہوں نے بھی قلم توڑا نا، اور قلم کیسے توڑا، آئے ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سبحان اللہ سبحان اللہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اچھا تھوڑا سا دیسی والی میں بتاؤں، انداز ایسا رکھوں، تھوڑا ایسا انداز رکھوں کہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ، میرے محبوب کملی والے سونیا، میرے لجپال، میرے منٹھار، میرے تاجدار، وَأَحْسَنُ مِنْكَ، آپ کے جیسا حسین، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ کے جیسا حسین آقا ان آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن پہلے یہ تلاش کرو کہ کامیابی ملتی کہاں ہے، کامیابی ملتی کہاں ہے، پہلے یہ تلاش کرو۔ تلاش کیے جا رہے ہو، راستہ غلط،
منزل تک پہنچنے کا مقصد ہے، لیکن جس راستے پر چل رہے ہو وہ منزل تک پہنچاتا ہی نہیں۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھو کہ کامیابی ہے کہاں۔ میں نے ایک تاجر سے پوچھا، تجارت کرنے والوں سے، کہ صاحب آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت کچھ پیسہ آئے، انویسٹمنٹ کیجئے، پراپرٹی خریدیے، بزنس میں لگائیے، پھر جب منافع ہو جائے تو آدھا پیسہ بینک میں جمع کیجئے، آدھا پھر بزنس میں لگائیے، پھر منافع ہو پھر آدھا جمع کیجئے۔ اس کانٹینیوٹی کو، اس تسلسل کو جاری رکھیے۔ 60 سال کی جب آپ کی عمر ہو جائے نا، مستی سے پھر ریٹائر ہو کر عیش کی زندگی گزاریے۔ یہ کامیابی ہے، یہ آپ کہتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہو گے، ان سے پوچھو گے تو وہ تو یہ کہیں گے کہ نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دینا، نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دینا کامیابی۔ وہ اس پہلوان کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ بڑا جری جوان، بغداد کا پہلوان، کبھی کسی اکھاڑے میں، کسی میچ میں، کسی کشتی میں اس کی پیٹھ میدان کی زمین پر نہیں لگی تھی، لیکن وہ جری جوان، مضبوط پہلوان، طاقتور توانا ایک مرتبہ میدان میں للکار رہا تھا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے تو صحیح۔ جب اس نے للکارا نا تو ایک بڑا دبلا پتلا سا شخص، نحیف کمزور انسان میدان میں اترتا ہے۔ دور سے جب اسے دیکھا تو یہ پہلوان کہنے لگا یہ میرا مقابلہ کرے گا، یہ کیا مقابلہ کرے گا؟ وہ نحیف شخص، کمزور شخص اس کے پاس آتا ہے پہلوان کے، اور اس کے کان میں کچھ کہتا ہے، اور پھر کشتی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ پہلوان کی زمین کے اوپر کمر لگ چکی تھی، پہلوان کو اس نحیف کمزور انسان نے پٹک دیا تھا۔ میچ ختم ہوا، کشتی ختم ہوئی تو اس پہلوان کے جتنے طرفدار تھے، اس کے چاہنے والے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ اتنے کمزور انسان سے ہار گیا، اتنے کمزور انسان نے تیری پشت کو زمین سے لگا دیا، یہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو میں ہار گیا، تم سمجھ رہے ہو میں ہار گیا، اب سنو میں کھولتا ہوں۔ جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا کشتی سے پہلے اور کان میں آ کر کہنے لگا سن، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں آل رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا تو یہ کہے گی، دنیا تو یہ کہے گی کہ کشتی کے میدان میں جس نے پیٹھ لگا دی زمین سے، تو پیٹھ لگانے والا جیت گیا۔ جنید کہتا ہے جنید ہارا نہیں، جیت گیا، اور ایسا جیتا، جنید ایسا جیتا، جنید ایسا جیتا کہ آل رسول کے ہاتھوں ہارنے کی برکت سے رب نے ولایت کی وہ منازلیں عطا فرما دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ روحانیت کی منازلیں طے فرما دی کہ جنید بغدادی جیسے بیٹھ کر جامع مسجد کے ممبر پر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سنو سنو سنو، آج بغداد میں ہماری ولایت کے چرچے ہیں، لیکن ان قریب اسی بغداد کی سرزمین پر ایک ایسا مرد قلندر پیدا ہوگا، دنیا اسے عبد القادر جیلانی کہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تم جنید کی ولایت کے چرچے کرتے ہو، وہ اسی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کہے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت جنید سے پوچھا کہ ہارنے میں بھی جیت ہے نا، کیا سیکھا؟ حضرت جنید نے سکھایا کہ ہارنے میں بھی
جیت ہے، کامیابی ہے۔ یزید سے ذرا پوچھو نا، اس سے پوچھو گے تو وہ کیا کہے گا کہ سر کاٹنا، سر تن سے جدا کر دینا اس کے لیے کامیابی تھی۔ لیکن مولا حسین سے پوچھو گے، فرمائیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اپنا سارا سب کچھ قربان کر دینا، یہ ہے کامیابی۔ میں اشاروں میں بات کروں گا، کہا تھا نا مجھ میں طاقت نہیں، اشارے سمجھ لو۔ سب کچھ مصطفیٰ کے دین کی خاطر قربان کر دینا، اس میں کامیابی ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت ہم لوگ کامیاب ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ ہم چاند تک پہنچ گئے۔ یہ رشیا والے کہنے لگے، امریکہ والے کہنے لگے ہم چاند تک پہنچ گئے اس لیے ہم کامیاب۔ میں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کامیابی تو یہ ہے کہ اس کے قدموں کی دھول کو اپنی پیشانی کی زینت بنا لو۔ جو مکے میں کھڑے ہو کر اشارہ کرتا ہے تو چاند چیر ہو جاتا ہے، ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور میرا عشق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، کسی کو اچھا لگے تو ٹھیک، نہ لگے تو آپ نہ لیجئے، یہیں چھوڑ کر چلے جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی ایک انگشت کا اشارہ کیا، چاند سینہ چیر کے کھڑا ہو گیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم کا پورا اشارہ ہوتا، چاند تو چاند، ساتوں آسمان سینہ چیر کے کھڑے ہو جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم چاند تک پہنچ گئے اس میں کامیابی۔ یہ مغربی دنیا کہتی ہے ہم نے فلاں ایکس رے مشین بنائی، ہم نے فلاں بلڈ ٹیسٹ مشین بنائی، ہم کامیاب، ہم نے سائنس میں اتنی ترقی کر لی، ہم اتنے عروج پر چلے گئے، ہم کامیاب۔ اور سنو 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 سنو، بات یاد آ گئی، کیا پیارا واقعہ ہے، بات سنو۔ یہ مغربی دنیا آج کہہ رہی ہے نا، یہ ویسٹرن ورلڈ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ کامیاب آج دنیا میں ویسٹرن ورلڈ ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہر قسم میں، ہر فیلڈ میں، ہر جہت میں اپنے آپ کو سکشم بنا لیا ہے۔ سائنس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب بنا لیا، یہ وہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک بوڑھی ماں ہے، وہ اپنے پیدائشی گونگے بیٹے کو لے کر آتی ہے ڈاکٹر کے پاس، اور حاضر ہو کر ڈاکٹر کے پاس کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا بیٹا ہے، بچپنے سے اس نے آج تک کچھ نہیں کہا، نہ ماں کو ماں کہتا ہے، نہ باپ کو باپ کہتا ہے، نہ بہن کو بہن کہتا ہے، نہ بھائی کو بھائی کہتا ہے، کوئی کلام نہیں کرتا۔ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ اس کی فلاں جانچ کروائیے، اس کا بلڈ ٹیسٹ کروائیے، اس کا فلاں کام کروائیے، فلاں کام کروائیے، اور سارے معاملات ہونے کے بعد جب فرق نہیں پڑے گا تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ اماں ہم جتنی کوششیں کر سکتے تھے ہم نے کر لی، یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ کتاب اٹھاؤ، کتاب الشفا، آج کا اسپین، وہاں پیدا ہونے والی شخصیت حضرت قاضی عیاض اندلسی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، کتاب کا نام ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ آپ کی وہ کتاب تاجدار کائنات کی بارگاہ میں مقبول ترین کتاب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے شان و عظمت کو، مقام و مرتبے کو سمجھنا ہے تو الشفا پڑھو۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام کے وہ خصائص، وہ عظمتیں بیان کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود اس کتاب کو قبول فرمایا۔ کتاب ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک واقعہ اس میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا ہی معاملہ ہوا، ایسا ہی معاملہ ہوا۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، صحابہ اکرام چاند کے آس پاس ستاروں کی طرح جمع ہیں، چاند کے آس پاس ستاروں کی مانند
صحابہ جمع ہیں، ایک بچہ پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ بچہ پیدائشی گونگا ہے، آج تک نہ اس نے ماں کو ماں کہا، باپ کو باپ کہا، بھائی کو بھائی کہا، کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں سنتا۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا فلاں دوا خانے لے جاؤ، فلاں ڈاکٹر کو بتاؤ، یہ دوائی کھلاؤ، وہ دوائی کھلاؤ، اس حکیم کے پاس لے جاؤ، اس حکیم کے پاس لے جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے یہ سب نہیں کہا، بلکہ نگاہ نبوت اٹھتی ہے، نگاہ نبوت اٹھتی ہے۔ کہتے ہیں بچہ بتا من انا، میں کون ہوں؟ بچہ کہتا ہے انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں حیرانی کی بات کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جب کہا نا بتا من انا، میں کون ہوں، تو فرمایا کہ نبی نے اس بچے سے نہیں کہا، نبی نے اس بچے سے نہیں کہا، نبی نے اس کی گونگی زبان سے کہا۔ اچھا چلو 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 وہاں چلو ذرا، وہ دیکھو ابو جہل نے مٹھی بھر کے کنکریاں اٹھائی اور چھپا کر لے کر آتا ہے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں اور کہتا ہے کہ اے محمد، اگر تم سچے رسول و نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ جب یہ کہا نا ابو جہل نے تو میرے آقا نے کہا کہ تو ڈیفیکلٹ سچویشن پیش کر رہا ہے نا، تو ڈیفیکلٹ سچویشن پیش کر رہا ہے، اسے تھوڑا کریٹیکل بنا۔ تو ڈیفیکلٹ اسے کریٹیکل میں بناتا ہوں، تو کہتا ہے کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، اور کریٹیکل میں بنا کر کہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ اگر تجھے بتائے کہ میں کون ہوں، ہائے ہائے ہائے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اس ڈیفیکلٹ سچویشن کو مصطفیٰ جان رحمت نے کریٹیکل بنایا، اور کریٹیکل بنانے کے بعد کہا ابو جہل اس پر ایگری ہے، ایگریمنٹ ہے؟ کہا ہاں ہاں میں مانتا ہوں، اگر تم نے جو کہا وہ ہو گیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حالانکہ جھوٹا تھا نا، جھوٹا تھا، منہ پر سچا بن رہا تھا لیکن جھوٹا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے نگاہ نبوت اٹھائی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی میں دم آ گیا، بے دم میں دم ان کے دم سے ہے، اور بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات۔ خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ میری محبوب علیہ السلام کی نگاہ نبوت اٹھتی ہے اور اشارہ کر دیا، کہا کہ ابو جہل اگر جاننا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں اور یہ کیا کہتی ہے تو اتنی دور نہ رکھ، کان کے پاس لا۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت نے ابو جہل سے جو کان کے پاس کروایا، ساری کائنات آج کان کے پاس ہاتھ لیے گھوم رہی ہے۔ جی تو وہ ہاں سرور ڈاؤن ہے تھوڑا۔ تو حضور علیہ السلام نے توجہ فرمائی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کیا حیرانی کی بات ہے کہ زبان بول پڑی، میرے آقا توجہ ڈال دے تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ جی ہاں، تو کامیابی مسلمانوں نسبت رسول میں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ ہاں آج ہم یہاں سب جمع ہیں،
ہم میں کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی رفاعی ہے، کوئی مداری ہے، کوئی ابوالعلائی ہے، کوئی اشرفی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی نوری ہے، کوئی برکاتی ہے، کوئی فردوسی ہے. یہ تمام سلاسل حق ہے. یہ تمام سلاسل حق ہے، اس لیے کہ یہ تمام نسبتیں ہیں، اور یہ نسبتیں ہمیں مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑتی ہیں. یہ نسبتیں ہمیں اور جو ان سے منسوب ہو گیا، جس کو ان کی نسبت حاصل ہو گئی، وہ بلند ہو گیا. میں نے کیا کہا؟ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جس کو جتنی زیادہ میسر ہوئی وہ اتنا بلند ہو گیا. ہر ہفتے جمعہ کے اندر آپ سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سنتے ہو نا؟ سبحان اللہ. صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا ابو بکر کو افضل البشر اس لیے یوں ہی نہیں کہہ دیا. ابو بکر کو افضل البشر یوں ہی نہیں کہہ دیا. سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر، حضر میں مصطفیٰ کے ساتھ، خلوت میں مصطفیٰ کے ساتھ، جلوت میں مصطفیٰ کے ساتھ، مکے میں مصطفیٰ کے ساتھ، مدینے میں مصطفیٰ کے ساتھ، غار حرا میں مصطفیٰ کے ساتھ، غار ثور میں کاندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کاندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں. اور کاندھے پر اٹھایا نا جب سیدنا صدیق اکبر نے، مقدر پہ قربان جاؤ ان کے، دو ہستیاں یہاں یاد آتی ہے. ایک مولائے کائنات کی ہے، دوسرا سیدنا صدیق اکبر کی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ جان رحمت کو وہاں کاندھوں پر اٹھایا، اور فتح مکہ کے بعد میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں آتے ہیں. ساتھ میں کون؟ ساتھ میں کون؟ مولا علی. نیچے جتنے تھے ایک ایک کر کے سب کو گراتے جا رہے ہیں. نیچے جتنے تھے ایک ایک کر کے سب کو گراتے جا رہے ہیں. لیکن جو اونچائی پر نصب تھے، مولائے کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو اونچائی پر ہے نا، آپ اپنا عصا لیجئے، میرے کاندھے پر آئیے، علی کے کاندھے پر آئیے، اور ان کو نیچے گرا دیجئے. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علی تم بار نبوت کو نہیں اٹھا سکتے، تم بار نبوت کو، یہاں مولائے کائنات کو کہہ رہے ہیں بار نبوت کو نہیں اٹھا سکتے. وہاں صدیق اکبر. اچھا دیکھو یہ آ رہا ہے وہیں سے اور دے رہا ہوں میں آپ کو، ذرا دیکھو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ وہ ہمارا کلام جس کی ہیبت کا یہ اثر ہے کہ اسے اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ. تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن وہی کلام مصطفیٰ کے قلب پر اتر رہا. وہی کلام جس کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ، لیکن وہی کلام مصطفیٰ کے قلب پر اتر رہا ہے. قلب مصطفیٰ جزو ہے جسد مصطفیٰ کا. قلب مصطفیٰ
حصہ ہے تاجدار کائنات کے جسم کا. قلب الگ شے ہے، ہاتھ الگ شے ہے، سر الگ شے ہے، پیر الگ شے ہے، الگ چیز ہے. صرف قلب کی طاقت و قوت کا یہ حال، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہاں وہ قلب مصطفیٰ پر اثر نہیں کر رہا. قلب مصطفیٰ کی طاقت و قوت اور وزن کا اندازہ کرو. قلب مصطفیٰ، اس کا اندازہ کرو، سوچو سمجھو. صرف ایک جزو ہے جسد مصطفیٰ کا، اور مکمل جسد صدیق اکبر کے کاندھوں پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مکمل جسد جسم مصطفیٰ صدیق اکبر کے کاندھوں پر. تو صدیق اکبر کے کاندھوں پر آ رہے ہیں میرے آقا، اور ادھر مولا کائنات کو فرما رہے ہیں علی بار نبوت کو نہیں اٹھا سکتے. اور سنو سنو سنو، فرمایا علی تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے، میں تمہیں اٹھاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جو صاحب ورفعنا لک ذکرک ہے وہ علی کو بلند کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو صاحب ورفعنا لک ذکرک ہے وہ علی کو بلند کر رہا ہے. ذرا علی کی بلندی کا عظمت سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں لگا سکتے نا. کہاں تھا میں؟ ہاں، تو سیدنا مولا کائنات کو جب بلند کیا نا آقا نے، وہ کہا کہ عصا لو، گراؤ ایک ایک کر کے. اب یہ گرا رہے ہیں، گرا رہے ہیں، گرا رہے ہیں. میرے آقا نے پوچھا علی کیا نظر آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان علی کیا اللہ، نظر آ سبحان رہا اللہ. ہے؟ علی کیا نظر آ رہا ہے؟ مولا کائنات کہتے ہیں حضور اجازت ہو، اجازت ہو ساتوں آسمان زمین پر لا کر رکھ دوں. سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ. اجازت ہو ساتوں آسمان زمین پر لا کر رکھ دوں. کتنا بلند کیا. تو مولا کائنات کو مصطفیٰ نے بلند فرمایا. وہی شیخ ابو الحسن رفاعی جیسی شخصیتیں جو کروڑوں سال بھی پرواز کرے مصطفیٰ کے طلبوں تک، لاؤ دنیا میں ان تین کے علاوہ کوئی ایسا، دنیا میں ان تین کے علاوہ لاؤ کوئی ایسا جو دوش پیمبر پہ چڑھے ہو. سبحان اللہ. بس یہی ایک باپ ہے مولا کائنات، اور دو بیٹے ہیں حسنین کریمین. سبحان اللہ. یہ دو بیٹے ہیں حسنین کریمین، اور ایک باپ ہے مولا کائنات جو دوش مصطفیٰ، جن کے طلبوں کا اندازہ لگانے میں ابو الحسن رفاعی جیسی شخصیتوں کو کہا جا رہا ہے ارجع لا وصول لکا، پلٹ جا، کروڑوں سال بھی پرواز کر، طلبوں تک نہیں پہنچ سکتا، تو نہیں، خیال نہیں پہنچ سکتا. بایزید بستامی جیسے پلٹ کر آ رہے ہیں جن کے طلبوں تک نہیں پہنچ پا رہے. ان کے کاندھوں کا اندازہ، ان کے کاندھوں کی بلندی کوئی نہیں کر سکتا. سیدنا ابو بکر صدیق کو افضل البشر ہم نے یوں ہی نہیں کہا، اس لیے کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کے ہر حال میں سب سے زیادہ قریب جو رہا وہ میرے ابو بکر ہیں. اور سنو، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، مکے میں، مدینے میں، غار ثور میں، غار حرا، ہر جگہ ابو بکر قریب، حتیٰ کہ آج مزار مقدس میں بھی قریب. آج مزار مقدس میں بھی قریب. تو جو جتنا ان سے قریب ہوا وہ اتنا زیادہ بلند ہوا. سبحان اللہ. قربت مصطفیٰ بلندی دیتی ہے مسلمانوں، نسبت مصطفیٰ بلندی دیتی ہے. جس کو مصطفیٰ جان رحمت سے جتنی زیادہ نسبت قربت والی ہوگی وہ اتنا بلند. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. اچھا، یہاں پر علماء نے بحث کی مکہ افضل یا مدینہ افضل. تو لوگ کہنے لگے کہ صاحب
مکے میں مقام ابراہیم ہے، مکے میں خانہ کعبہ ہے، مکے میں فلاں مسجد ہے، مکے میں فلاں مسجد ہے، مکے میں منی ہے، صفا ہے، مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، عرفات ہے، یہ ساری جگہ مکے میں۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ سب تو ہے، رسول کہاں ہے؟ بے شک صوفیہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں مکے میں ہیں، لیکن یہ دیکھو رسول کہاں ہے، اس لیے کہ افضلیت مصطفیٰ سے ملتی ہے، بے شک سبحان اللہ، افضلیت مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا کا نور حضرت آدم میں آیا، حضرت آدم افضل، حضرت نوح میں آیا، حضرت نوح افضل، حضرت ابراہیم میں آیا، حضرت ابراہیم افضل، حضرت اسماعیل میں آیا، حضرت اسماعیل افضل، حضرت عیسیٰ میں آیا، حضرت عیسیٰ افضل، حضرت عبداللہ میں آیا، حضرت عبداللہ افضل، حضرت آمنہ میں آیا، حضرت آمنہ افضل، حضرت سیدہ حلیمہ کے گھر میں گیا، حلیمہ کا گھر افضل، غار ہرا پر پہنچا، غار ہرا افضل، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف افضل، مدینے میں پہنچا، مدینے میں افضل۔ کیا پتا چلا؟ دنیا افضلیت کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، افضلیت میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، افضلیت میرے مصطفیٰ۔ پتا کیا چلا؟ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ آج کا پیغام ہے۔ ہم یہ میلاد مصطفیٰ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دل و دماغ میں مصطفیٰ، اپنے گردنوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا لیے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ اور نسبت کا ایک اور فائدہ بتاؤں آپ کو، نسبت کا ایک اور فائدہ سن لیجئے، تھوڑی دیر میں بس گفتگو ختم کر لیں گے۔ نسبت کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو میں کہوں کہ صاحب ایک کاپی دیجئے، کاغذ دیجئے، میں نے اس میں انگلش میں کچھ لکھا، لیکن لکھتے ہوئے کچھ سپیلنگ مسٹیک ہو گئی ہے نا، تو میں نے اس کاغذ کو پھاڑا اور آپ کو دیا اور کہا کہ صاحب اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیجئے۔ آپ کیا کریں گے؟ لے جا کر پھینک دیں گے۔ لیکن اسی کاپی کا دوسرا کاغذ میں نے آپ سے مانگا اور میں نے آپ سے کہا کہ صاحب مجھے کاغذ دیجئے، قلم دیجئے۔ کہا کہ حضرت ابھی تو دیا تھا۔ کہا کہ کچھ اور لکھنا ہے، کچھ اور لکھنا ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ذرا سنو، نسبت انسان کو کہاں لے کر جاتی ہے، نسبت سے کون کون سی شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ میں نے دوسرا کاغذ لیا، اس پر لکھا محمد الرسول اللہ، اور اس کاغذ کو لے کر میں نے آپ کو دے کر کہا کہ جناب یہ کاغذ رکھیے، اب بتائیے آپ اس کاغذ کو کہاں رکھیں گے؟ نسبت سے کاغذ ایک ہی ہے، قلم بھی ایک ہی ہے، لکھنے والا بندہ بھی ایک ہی ہے، لیکن پچھلے کاغذ کو آپ نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا، دوسرا کاغذ دیا تو اسے نہ پھینکا۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ صاحب ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے کہا کہ حضرت آپ سمجھے نہیں، پچھلے کاغذ میں آپ نے جو لکھنا تھا لکھا، لیکن اس میں نام مصطفیٰ ہے، اس میں مصطفیٰ ہے، اس میں مصطفیٰ ہے، اس میں مصطفیٰ ہے، اس میں مصطفیٰ کی برکت سے، اس کی نسبت سے یہ کاغذ اب ممتاز۔ اچھا، نسبت کا ایک فرق اور نسبت کا ایک فائدہ اور بتاؤں۔ نسبت سے حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے، نسبت سے حق اور باطل میں فرق ہوتا ہے۔ 61 ہجری ہے، میدان کربلا، حضرت علی اصغر شہید، حضرت علی اکبر شہید، قاسم بن حسن بھی شہید، جناب حضرت عباس علم بردار بھی، تمام رفقائے مولا حسین شہید ہو رہے ہیں، سب شہید ہو گئے۔ آخر میں باری جب میرے مولا امام حسین کی آتی ہے نا، تو میرے آقا امام علی مقام
گھوڑے پر بیٹھ کر اس یزیدی لشکر کے سامنے پہنچتے ہیں، اور جب اس لشکر کے پاس پہنچے سامنے تو لڑائی بعد میں ہو رہی ہے، جنگ بعد میں ہو رہی ہے، پہلے آپ ان سے خطاب فرماتے ہیں، اور خطاب فرماتے ہوئے کیا کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کون ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ کون ہے، لیکن میرے آقا امام علی مقام نے اپنا تعارف پیش کیا اور فرماتے ہیں کہ سنو، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں ہی وہ ہوں جس کے خاندان میں جعفر طیار ہوئے، میں ہی وہ ہوں جس کے خاندان میں امیر حمزہ ہوئے، میں حسین ابن علی ہوں، مجھے پہچانو۔ نسبت کا ذکر کیا، ارے کہہ رہا ہوں نا، حق اور باطل میں پہچان۔ نسبت کا ذکر امام علی مقام نے کیا۔ اچھا، امام علی مقام نے یہ کیوں نہ کہا کہ سنو، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، 25 حج کر چکا ہوں، اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں، اتنے صدقات دیتا ہوں، اتنی خیرات کرتا ہوں، ہے نا؟ مولا حسین نے یہ نہیں کہا۔ جانتے ہیں کیوں؟ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر میرے آقا امام علی مقام یہ کہتے کہ میں اتنی نماز پڑھتا ہوں، تو سامنے والے لشکر سے آواز آتی، نماز آپ کیا، نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ آپ کیا، زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں، حج آپ کیا، حج تو ہم بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات آپ کیا، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ امام علی مقام نے یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا سنو سنو، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اس لیے کہ اگر امام یہ کہتے کہ نماز پڑھتا ہوں تو سامنے والے کہتے کہ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ لا سکتے تھے، علی جیسا باپ کا، علی جیسا باپ میرے آقا نے علی جیسا باپ کہاں سے لا دے، سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں کہاں سے لاتے، اور میرے آقا سید عالم جیسا نانا کہاں سے لاتے؟ تو کیا پتا چلا ان کے اس عمل سے کہ نسبت حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، نسبت حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ اس زمانے کے لیے تھا، نا 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 نا، آج بھی نسبت حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ صاحب حق اور باطل میں فرق کیسے ہوگا؟ آپ کہتے ہو کہ آپ بھی نماز پڑھ رہے ہو، سامنے والے باجو والے جماعت کے کہتے ہیں کہ صاحب ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ اہل سنت والجماعت، وہ کہتے وہ بھی اہل سنت والجماعت، آپ کہتے ہیں آپ حج کرتے، وہ کہتے ہم بھی حج کرتے، آپ زکوٰۃ دیتے، وہ بھی زکوٰۃ دیتے، آپ صدقات کرتے، وہ بھی صدقات کرتے، آپ اجتماع کرتے، وہ بھی اجتماعات کرتے۔ دنیا پریشان، حق و باطل میں فرق کیسے ہو؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں جب حق اور باطل میں فرق کرنا ہونا تو حسین کے گھرانے کی طرف چلنا۔ ابے تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لا سکتے ہو، عبد القادر جیلانی جیسا غوث کہاں سے لاؤ گے؟ معین الدین جیسا خواجہ کہاں سے لاؤ گے؟ مخدوم اشرف جیسا تارک سلطنت کہاں سے لاؤ گے؟ ابے تم جامعات لے آؤ گے، یونیورسٹیاں لے آؤ گے، مدارس لے آؤ گے، مکاتب لے آؤ گے، علامہ لے آؤ گے، احمد رضا جیسا مجدد کہاں سے لاؤ گے؟ واہ 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 واہ، تم سب لے آؤ گے،
امام احمد رضا جیسا مجدد نہیں لا سکتے نا. حق اور باطل میں فرق یہیں سے ہوگا. نبی کی نسبت جہاں ہے، جس پیر و مرشد کا دامن تم نے تھاما ہے، چلو آؤ ذرا گھر کی نوکری کرو. سید جلال الدین اشرف اشرفی الجیلانی، وہ مرد قلندر، وہ ہستی ہے. لوگ سمجھ رہے ہو؟ سید جلال الدین اشرف اشرفی الجیلانی، آپ کے والد گرامی حضرت سید مجتبی اشرف. کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے ان کا دامن تھاما، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ان کے بیٹے کا دامن تھاما، ہے نا. یاد رکھنا، یہ دامن جو تھاما ہے یہ نسبت ہے. سید جلال الدین اشرف کی نسبت تمہیں غوث الاعظم تک پہنچاتی ہے. اور ایک بات کہوں، حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے کہ جس نے میرے 7ویں خلیفہ کو دیکھا، کون سے نمبر کے؟ 7ویں خلیفہ کو دیکھا، ساتویں خلیفہ کو دیکھا جنتی ہے. جس نے شیخ عبد القادر جیلانی کے 7ویں خلیفہ کو دیکھا، اب ذرا شجرہ پڑھو نا اپنا اشرفیو. یا الہی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے واسطے، ہے نا. اس شجرے کے اندر جب آپ حضور غوث پاک تک آتے ہو نا، تو غوث اعظم شاہ دولہا اور منور کے لیے شاہ اخون امیر بیریا کے واسطے، شاہ اخون امیر بیریا کے واسطے، غوث الاعظم بغداد، غوث اعظم شاہ دولہا گجراتی. شاہ دولہا یہ وہی شاہ دولہا ہے. وہ بوڑھی آ گئی تھی نا، ضد کر رہی تھی، میرے بیٹے کی بارات جا رہی تھی کشتی میں سمندر میں، اور طوفان آیا، غرق ہو گیا پوری بارات. 20 سال ہو گئے تھے. بوڑھی اپنے بیٹے کے غم میں لاغر ہو چکی تھی، لیکن رب نے اسے عبد القادر کے در پر پہنچایا. کہنے لگی کہ عبد القادر جیلانی، میرا بیٹا اس کی بارات کے ساتھ غرق ہو چکا ہے، مجھے میرا بیٹا چاہیے. اور کتنے سال پرانا؟ اس در سے وہی مانگ جو قسمت میں. حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اس بڑھیا پر ترس کھایا. پوری کشتی براتیوں کے ساتھ، بیٹا بھی ساتھ، دوبارہ اللہ رب العزت کے حکم سے زندہ ہوتی ہے اور حاضر ہو جاتی ہے. حیرانی کی کون سی بات ہے صاحب؟ وہ قم باذن اللہ کہے تو قبر سے اٹھا ڈالتے ہیں. وہ قم باذن اللہ کہہ کر ٹھوکر مارے، قبر سے اٹھا دے، اور قوال پڑھتے پڑھتے نکل کر آتا ہے. وہ غوث الاعظم ہے نا. تو غوث الاعظم شاہ دولہا، تو وہ جو دولہا تھا اس بارات کا، اسے ولایتوں میں بھی مالا مال کر دیا. یہ وہی شاہ دولہا گجراتی ہے. غوث اعظم شاہ دولہا اور منور کے لیے، منور الہ آبادی، منور الہ آبادی یہ حضرت غوث الاعظم کے خادم تھے، اور حضرت غوث پاک کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک دن وضو کراتے 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 کہنے لگے، حضور یہ آب حیات کیا شے ہے؟ عبد القادر جیلانی کے چلو میں پانی تھا. کہا کہ آب حیات کا چھوڑ، یہ عبد القادر کے ہاتھ میں 700 سال کا ہے. پلا دیا. منور الہ آبادی کو 700 سال عمر پائی. الہ آباد میں مزار ہے. 700 سال عمر پائی، الہ آباد میں مزار ہے. غوث الاعظم گنتی کرو صاحب. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری نسبتیں تمہیں کہاں لے جا رہی ہے.
تم جانتے نہیں ہوں گے، تم پہچانتے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی توفیق، مخدوم اشرف کا کرم یہ بلوا رہا ہے۔ سنو، غوث الاعظم شاہ دولہا اور منور کے لیے شاہ اخون رامپوری، شاہ اخون امیر بیریا کے واسطے، امیر کابلی، تاجدار سلسلہ عالیہ اشرفیہ، حضرت مجدد سلسلہ عالیہ اشرفیہ سید علی حسین اشرفی الجیلانی، حضرت امیر کابلی سے خلافت حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں افغانستان پہنچتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ پتا چلا تھا کہ منور علی الہ آبادی کی خلافت اخون رامپوری کے پاس، اور اخون رامپوری کے بعد اگر اس دنیا میں کسی کے پاس ہے تو وہ امیر کابلی ہے، امیر کابلی۔ لہذا حضرت سرکار سیدنا علی حسین اشرفی الجیلانی اس خلافت کو حاصل کرنے کے لیے غوث الاعظم شاہ دولہا اور منور کے لیے شاہ اخون امیر بیریا کے واسطے، یہ 5 خلیفہ ہوئے ہے نا، 5 خلیفہ ہوئے۔ یہ 5ویں خلافت اتنی قریب اس لیے آ گئی کہ منور الہ آبادی کی عمر 700 سال کی ہوئی تھی، اور آخر میں ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ ٹوکری آتی نا، ٹوکری، جسم اتنا نحیف ہو چکا تھا کہ ٹوکری میں سمٹ جاتے تھے۔ جی ہاں، اس قدر عمر دراز ہو چکی تھی کہ جسم کا حال یہ ہو گیا تھا۔ تو پہلے غوث الاعظم شاہ دولہا اور منور کے لیے شاہ اخون امیر بیریا کے واسطے 5 خلیفہ تو ہو گئے امیر بیریا تک، اور 6ٹھے خلیفہ کا نام سید علی حسین اشرفی ہے۔ 6ٹھے خلیفہ کا نام غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے، 6ٹھے خلیفہ کا نام سید علی حسین اشرفی الجیلانی ہے، اور علی حسین اشرفی الجیلانی کے خلیفہ کا نام سید مجتبی اشرف ہے۔ 7ویں خلیفہ کو جس نے دیکھا، یہ میرے غوث کا کرام ہے، اب جو نسبت والا ہوگا وہ قبول کرے گا۔ بھائی صاحب سودا کھرا ہے، صاف ستھرا ہے، لگے تو لو نہ تو آگے بڑھو۔ جو غوث پاک کی ولایت کے اقرار کرنے والے ہیں انہیں ماننا پڑے گا کہ عبد القادر جیلانی نے اگر فرما دیا ہے تو جنتی ہونا طے ہے۔ اشرفیوں اپنے مقدر پر قربان جاؤ، سید مجتبی اشرف کا دامن تھام کر رب نے تمہیں وہ عنایتیں اور وہ نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ ان کے دامن کو تھام کر رب نے تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، اور نسبت سے بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ لہذا اپنی نسبتوں پر فخر کرو، اس لیے کہ یہ نسبتیں ہمیں وہاں لے جاتی ہے نا، وہاں لے جاتی ہے جہاں پر سب کی بگڑی بن جاتی ہے، سب کی بگڑی بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یاد رکھو، بس ان کی ایک نگاہ کی بات ہے، اٹھ گئی نا ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، ہے نا۔ ان کی ایک نگاہ پہ حضور سیدنا غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں مراقبے میں لگا رہا، مجاہدے میں لگا رہا، کامیابی نہیں مل رہی تھی، کامیابی نہیں مل رہی تھی، لیکن اچانک تاجدار کائنات نے یوں نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا، اے معین الدین کی طرف، وہ تاجدار کائنات نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا، ساری منازل طے فرما دی۔ جس کی ایک نگاہ کا یہ حال ہے، ذرا اندازہ لگاؤ، وہ اگر آپ کی جانب آج اس محفل میں مصطفیٰ کے ذکر کو سن کے مچلتے ہوئے تم کو دیکھے، اپنے ذکر کو سنتے ہوئے مچلتے ہوئے دیکھے اور کہے کہ دیوانہ ہے، دیوانہ ہے، کیا کہے؟ دیوانہ ہے، میرا عاشق ہے، میرا ذکر سن رہا ہے، 2 گھنٹے سے اوپر ہونے آ رہا ہے، لیکن گھٹنوں میں درد ہے پھر بھی سن رہا ہے، کمر میں درد ہے پھر بھی سن رہا ہے، نیند کا غلبہ ہے پھر بھی سن رہا ہے،
اس نے اپنے نیند کو میرے ذکر پہ قربان کیا، اس نے اپنے درد کو میرے ذکر پہ قربان کیا، اس نے اپنے آرام کو میرے ذکر پہ قربان کیا، اس نے اپنے چین و سکون و راحت کو میرے ذکر پہ قربان کیا۔ اس نے جب اپنا اتنا سب کچھ قربان کیا اور وہ تاجدار کائنات، اگر وہ مسکرا دیے نا، خدا کی قسم تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جلسہ کرنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ کامیابی مل جائے، کامیابی مل جائے، اور کامیابی کہیں اور نہیں، وفاداری محمد عربی میں ہے۔ وفادار جب مصطفیٰ کا ذکر سنتے ہیں تو کھلکھلا کے مسکراتے ہیں، دل مچل جاتے ہیں، ذہن خوشبوؤں سے معطر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یقین مانو ہم تو وہ ہیں۔ اللہ اکبر، کیا یاد آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی، ہم تو وہ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ ہم جن کا ذکر کرتے ہیں وہ محفل میں تشریف لاتے ہیں۔